اور آپ اگر دیکھنا چاہیں، کوئی بھی ناظرین وزٹ کر کے دیکھنا چاہے کہ ہمارے کالج کا ماحول کیسا ہے، تو وہ کبھی بھی کالج کو وزٹ کر سکتے ہیں ڈیورنگ کالج ٹائم۔ سر آج کل آئی ٹی کا دور ہے، تو جس طرح آپ کے کالج میں آئی ٹی کے سبجیکٹس بھی پڑھائے جاتے ہیں، تو کیا یہ سبجیکٹ صرف پڑھانے کی حد تک ہی محدود ہیں یا کمپیوٹر فیلڈ میں آپ اسٹوڈنٹس کو کچھ نہ کچھ پریکٹیکلی ورک بھی کرواتے ہیں؟ جی الحمدللہ، پورے جہلم میں آپ وزٹ کر لیں، سب سے مناسب فیس پیکیج کسی بھی پرائیویٹ ادارے میں چلے جائیں تو سب سے مناسب فی پیکیج جو ہے وہ سپیریئر کالج جہلم کیمپس کا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ریسنٹلی ہمارا جو گیا وہ ایک ایجوکیشنل ٹور گیا، جس میں بچوں نے خوب جی بھر کے انجوائے کیا۔ جی الحمدللہ، مجھے فخر ہے کہ میرے پاس جہلم کی بہترین ٹیم موجود ہے، جن کا تعلیم کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ نہ صرف تعلیم بلکہ وہ تربیت پر زیادہ جو ہے فوکس کرتے ہیں اور محنت بھی کر رہے ہیں الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بلندی نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ابراہیم سلیمان۔ میں اس وقت پاکستان کے ٹاپ آف دی بیسٹ کالج سپیریئر گروپ آف کالج جہلم کیمپس میں موجود ہوں۔ میرے ساتھ اس وقت جو مہمان شخصیت موجود ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں، اس کالج کے پرنسپل پروفیسر عتیق احمد صاحب موجود ہیں۔ آج ہماری ان کے ساتھ ایک انٹرویو نشست ہے، پوری معلومات جانیں گے ان سے، ان کے کالج کے متعلق، ان کے کالج کا تعلیمی معیار کیسا ہے، یہاں کا ماحول کیسا ہے، ٹیچرز کی کیا کارکردگی ہے، اور یہ کالج سیلف گرومنگ پر کتنا کام کر رہا ہے، ساری معلومات جانتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ سر فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سر میرا پہلا کوسچن آپ سے یہ ہے کہ آپ کو اس وقت اس کالج میں کتنا عرصہ ہو چکا ہے، اور آپ کے کالج میں آنے کے بعد کیا نئی تبدیلیاں آئی ہیں؟ یہ کالج ہم نے اسٹیبلش کیا تھا 2022 میں، سپٹمبر 2022 سے اس کا آغاز ہوا باقاعدہ، اور تب سے ہی میں اس کالج کا حصہ ہوں۔ انیشیلی میں اپوائنٹ ہوا تھا ایز اے وائس پرنسپل، جبکہ دسمبر میں پروموٹ ہو کے پرنسپل کے عہدے پہ آ گیا تھا۔ تو نیا یہی ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ باقی اداروں سے مختلف ہو کر خدمت کی جائے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات میں کر رہا ہوں، خدمت کی جائے۔ آلدو کہ آپ کو پتہ ہے پرائیویٹ ادارے جو ہیں وہ اس کا مین پرپس بزنس ہوتا ہے ہمارا بھی، لیکن ہم پرائمریلی ہم فوکس کرتے ہیں خدمت کے اوپر، سرونگ کے اوپر، کہ ہم جہلم کی عوام کو ایک ایسا ادارہ بنا کر دکھائیں جس میں تعلیم کے ساتھ ساتھ موسٹ امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ تربیت، اس پر زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ سر اس وقت انٹرمیڈیٹ کے کون کون سے کورسز کروا رہے ہیں آپ؟ کیا یہاں پر صرف سائنس ایجوکیشن دی جاتی ہے یا آرٹس ایجوکیشن بھی موجود ہے آپ کے پاس؟ جی ہم اس وقت تینوں فیلڈز میں کام کر رہے ہیں، یعنی کہ سائنسز کے ساتھ ساتھ آرٹس، اور آرٹس کے ساتھ کامرس، یعنی کہ آپ یوں کہہ لیں کہ پری انجینئرنگ، پری میڈیکل، آئی کام، آئی سی ایس، ایف اے آئی ٹی، یہ ڈسپلنز ہیں جو اس کالج میں ہم آفر کر رہے ہیں۔ سر تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر کتنا فوکس کیا جاتا ہے؟ جی میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ تربیت موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے۔ تعلیم تو حاصل کر ہی لیں گے، لکھی ہوئی چیز پڑھی جا سکتی ہے، اس کو یاد کیا جا سکتا ہے، لیکن تربیت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس تعلیم کا جو عملی رول ہے، جو پریکٹیکل ہے، وہ تربیت ہے۔ تو ہمارا مین فوکس تربیت کے اوپر ہے۔ سر آج کل آئی ٹی کا دور ہے، تو جس طرح آپ کے کالج میں آئی ٹی کے سبجیکٹس بھی پڑھائے جاتے ہیں، تو کیا یہ سبجیکٹ صرف پڑھانے کی حد تک ہی محدود ہیں یا کمپیوٹر فیلڈ میں آپ اسٹوڈنٹس کو کچھ نہ کچھ پریکٹیکلی ورک بھی کرواتے ہیں؟ جی اگر سبجیکٹ کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہم نے ڈیورنگ سیشن ہی پریکٹیکلز ساتھ ساتھ کروا دیے ہیں، اسپیشلی کمپیوٹرز کے۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب ہم سیشن اسٹارٹ کرتے ہیں تو سیشن کے اسٹارٹ پر ہمارا جو اسٹوڈنٹ ایڈمیشن لے چکے ہوتے ہیں ان کے لیے ہم فری کورسز لانچ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کورسز کے اندر ان کو بیسک کمپیوٹر یوزیج جو ہے وہ ہم پہلے سے سکھا دیتے ہیں، تاکہ ڈیورنگ دا سیشن اگر کوئی اسائنمنٹ مل جائے ان کو، یا کوئی ان کو ایکٹیویٹی اس طرح کی کرنی ہو، تو وہ ایزیلی کمپیوٹر لٹریسی ان کے پاس ہو اور وہ اس کو کمپیوٹر کو آسانی سے استعمال کر سکیں۔ تو یہ ہمارا پہلے یہ اچیومنٹ ہوتی ہے کہ ہم ایڈمیشن سے پہلے بچے کو پریپیئر کر دیں کہ وہ 2 سال جو ہے وہ کس طرح سے کمپیوٹر لٹریسی کے ساتھ حاصل کرتے ہوئے کمپیوٹر لٹریسی اور اپنے کام کو آسان کر سکیں۔ سر اس وقت اسٹاف کی کتنی تعداد ہے آپ کے پاس، اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیسا کوآپریٹ ہے ٹیچرس کا؟ جی الحمدللہ، مجھے فخر ہے کہ میرے پاس جہلم کی بہترین ٹیم موجود ہے، جن کا تعلیم کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ نہ صرف تعلیم بلکہ وہ تربیت پر زیادہ جو ہے فوکس کرتے ہیں اور محنت بھی کر رہے ہیں الحمدللہ۔
تعداد کے حوالے سے بات کریں تو میرے پاس جو ہے تقریباً 17 کے قریب اسٹاف ممبرز ہیں جو کوشش میں ہیں کہ ہم اس ادارے کو مزید آگے سے آگے لے کے جا سکیں۔ سر آپ کے کالج کی کو ایجوکیشن ہے؟ جی نہیں، ہمارے کالج کے 2 سیپریٹ کیمپسز ہیں، ایک گرلز کیمپس ہے اور ایک بوائز کیمپس ہے وتھ سیپریٹ انٹری۔ ماحول کیسا ہے آپ کے کالج کا اور ڈسپلن کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی، کسی بھی تعلیمی ادارے میں تعلیم تو بنیادی ہے جو ہم نے پرووائڈ کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ڈسپلن آپ کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو جو آپ تربیت کی ہم بات کر رہے تھے وہ تربیت بیسیکلی ہم ڈسپلن کے تھرو ہی مینٹین کر رہے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ کافی حد تک ہم اس میں کامیاب بھی رہے ہیں، اور آپ اگر دیکھنا چاہیں، کوئی بھی ناظرین وزٹ کر کے دیکھنا چاہے کہ ہمارے کالج کا ماحول کیسا ہے، تو وہ کبھی بھی کالج کو وزٹ کر سکتے ہیں ڈیورنگ کالج ٹائم، اور آ کے دیکھیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کتنے مہذب طریقے سے بریک کیسے انجوائے کر رہے ہیں، کلاسز کیسے وہ کلاس کنڈکشن ہو رہی ہے وہ کیسے ہو رہی ہے، پیپر کیسے دے رہے ہیں۔ اتنا پیسفل اور انوائرمنٹ آپ کو جہلم میں کہیں نہیں ملے گا انشاءاللہ۔ سر اسپورٹس میں کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یہاں پر، اور ریسنٹلی کون کون سے ایونٹس ہوئے ہیں یہاں پر؟ جی، اس ایونٹس تو تقریباً ہم پورے سال کا ایک کیلنڈر ہمارا ترتیب دیا جاتا ہے، اس میں ڈفرینٹ ہر منتھ کی کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، تو الحمدللہ ہم تمام ایکٹیویٹیز کروا چکے ہیں۔ ریسنٹلی جو ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں اس میں ہمارا اسپورٹس گالا تھا جو 3 دن پہ مشتمل ہوتا ہے، جس میں بوائز اور گرلز بھرپور شرکت کرتے ہیں، تو الحمدللہ بڑے سکسیزفل ایونٹس گئے ہیں وہ ہمارے۔ اسپورٹس گالا میں اگر بوائز کی بات کریں تو اس کے لیے ہم جو وینیو ڈیسائیڈ کرتے ہیں وہ آؤٹ سائڈ ہوتا ہے، کالج کے اندر پریمیسز کے اندر نہیں ہوتا، وہ ہم بک کرتے ہیں، اسپیشلی کوئی اسٹیڈیم یا کوئی گراؤنڈ بک کرتے ہیں جس میں اچھے طریقے سے اس ایونٹ کو آرگنائز کیا جاتا ہے، جبکہ گرلز کا جو ہے ان ہاؤس ہمارا سارا ایونٹ آرگنائز کیا جاتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں بڑے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیتے ہیں اور خوب انجوائے کرتے ہیں اس کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ریسنٹلی ہمارا جو گیا وہ ایک ایجوکیشنل ٹور گیا جس میں بچوں نے خوب جی بھر کے انجوائے کیا، اور اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بچوں کو دوبارہ پڑھائی کی طرف واپس، کیونکہ اس بریک کے بعد ضروری تھا کہ بچوں کو پیپر کے لیے تیار کیا جائے، تو اب ہم ٹیسٹ سیریز کی طرف رواں دواں ہیں، اور آج الحمدللہ ہمارا دوسرا پیپر ہو چکا ہے۔ سر ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے میرا جو عموماً پیرنٹس کی طرف سے بھی کیا جاتا ہے کہ اکثر کالجز میں نا یہ جو گنڈا گردی ہوتی ہے تو مختلف اسٹوڈنٹس جو ہے وہ بسیں روکتے ہیں، گنڈا گردی کرتے ہیں، تو گھر سے تو پیرنٹس ان کو پڑھائی کے لیے بھیجتے ہیں، لیکن یہاں پر آ کر جو ان کا بیہیویئر ہے ٹیچرس کے ساتھ ہوتا ہے، جو کالج میں ان کا بیہیویئر ہوتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کے کالج کی کیا سچویشن ہے اور ان اسٹوڈنٹس کو، نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ جی، بڑا ہی میں سمجھتا ہوں یہ اہم کویشچن ہے، اور اس کا رسپونڈ کرنا بھی بہت ہی زیادہ ضروری سمجھتا ہوں۔ دیکھیں، میرے نزدیک جو میرا ماننا ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، تو یہ چیز کو میں لے کے اپنے ذہن میں پہلے دن سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کی اس طرح سے تربیت کی جائے کہ ان کو یہ چیز باور کرائی جائے کہ آپ نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو آپ کے لیے والدین کا کیا مقام ہے، اساتذہ کا کیا مقام ہے، اگر اس مقام کو نہیں پہچانو گے تو آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ جہاں تک غنڈہ گردی کا سوال ہے، یہ واقعی یہ مسائل ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے کالج میں آج تک ایسا کوئی بھی واقعہ نہیں ہوا۔ اس کا سارا صحرا جو ہے وہ میرے اساتذہ کرام پہ جاتا ہے۔ سر جس طرح آپ کے کالج میں دنیاوی تعلیم تو دی جاتی ہے، تو دینی تعلیم کے حوالے سے کیا آپ اسٹوڈنٹس کو کروا رہے ہیں ایکٹیویٹیز، اور ابھی رمضان بھی شروع ہونے والا ہے تو اس میں آپ کا کیا شیڈول ہے، اور کس حد تک اسلامی تربیت کے لیے ٹیچرز ان کا ساتھ دیتے ہیں؟ دیکھیں، اب تو آفیشیل گورنمنٹ لیول پہ نا آفیشیلی سبجیکٹ متعارف کرا دیا گیا ہے ترجمۃ القرآن کے نام سے، جو پیورلی دینی تعلیم کے حوالے سے ہے۔ اسلامیات کا چیپٹر تو یا بکس تو پہلے سے جو ہے وہ رائج تھیں، لیکن اب ترجمۃ القرآن بھی اس میں شامل کر دیا گیا، تو یہ تو باقاعدہ سبجیکٹس ہیں جو پڑھائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو حضرات اسلامیات کا لیکچر پڑھا رہے ہیں میرے کالج میں، وہ اسپیشلی دینی حوالے سے بچوں کی وہ تربیت کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ہمیں کوئی شیڈیول فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جب ان کو موقع ملتا ہے، جب ان کے لیکچر کے دوران، وہ اپنے لیکچر کو انہوں نے اس طرح سے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے کہ وہ ٹیکسٹ پڑھانے کے بعد وہ دینی تربیت کا بھی بیڑا انہوں نے اٹھا رکھا ہے، تو یہ ریگولر بیسس پہ ہے۔
सर जेलम शहर के अलावा पाकिस्तान में कितनी ब्रांचें हैं आपकी, और आपकी जो जेलम की लोकेशन है वो मुकम्मल लोकेशन बता दें। सुपीरियर नेटवर्क की बात की जाए तो स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटी है, जो कि आपको अगर आप इसको सर्च आउट करें तो ये ISO स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है। दूसरा UN की रेटिंग के मुताबिक ये पाकिस्तान की वाहिद यूनिवर्सिटी है जो टॉप 10 में इसका शुमार होता है। फिर सुपीरियर ग्रुप की अगर बात की जाए तो 500 से ज़ायद कैंपसेस का नेटवर्क है ये ऑल ओवर पाकिस्तान, जिसमें हम जो है वो नॉर्थ रीजन में लाई कर रहे हैं, ठीक है। और इस वक्त जो लोकेशन जहाँ पे आप तशरीफ़ फरमाएं, ये मेन GT रोड काला गुजरा, ऑपोजिट टू सेकंड वाइफ रेस्टोरेंट और एडजेसेंट टू एशियन क्विजीन। जेलम की आवाम का स्पिरिट कॉलेज के हवाले से कैसा रिस्पॉन्स रहा? अभी तो देखें एग्ज़ाम्स चल रहे हैं मैट्रिक के, तो ये जो रिस्पांस आएगा ना, ये मैट्रिक के एग्ज़ाम्स के बाद जब बच्चे फ्री हो जाएंगे फिर पेरेंट्स सर्च आउट करते हैं, इदारे की तरफ जाते हैं कि कौन सा इदारा जो है वो उनको सूट करता है। तो मुझे अल्लाह की ज़ात से बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस साल जो हमारे पास एडमिशन होगा वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग होगा। सर लास्ट मेरा क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फीस पैकेज के मुतालिक। आजकल का जो दौर चल रहा है, हर बंदा अफोर्डेबिलिटी पे आ जाता है, तो हर बंदा ना प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीसें नहीं अफोर्ड कर सकता। तो अगर कोई गरीब घर का बच्चा आपके पास एडमिशन के लिए आ जाता है तो उसके लिए आपने क्या कोई खास डिस्काउंट पैकेज रखा हुआ है फ़ीस में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे जेहलम में आप विज़िट कर लें, सबसे मुनासिब फ़ीस पैकेज, किसी भी प्राइवेट इदारे में चले जाएं तो सबसे मुनासिब फ़ी पैकेज जो है वो सुपीरियर कॉलेज जेहलम कैंपस का है। इसके अलावा हम जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, देखिए फ़ीस के हवाले से यतीम बच्चों के लिए स्पेशल पैकेज है हमारे पास, शोहदा हैं, पुलिस के, आर्मी के शोहदा, पुलिस के शोहदा, उनके लिए स्पेशल पैकेज है, ठीक है। इसी तरह कोई अगर अफोर्ड नहीं कर सकता और वो पढ़ना चाहता है तो वो हमारे पास आए, हम उसको एक्सेप्ट भी करेंगे, उसको वही मेयार तालीम देंगे जो एक फुल फ़ी पेइंग वाला बच्चे को हम प्रोवाइड करें, वही माहौल प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले साल भी बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा जेहलम की आवाम का, और इस साल हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हम अपने टारगेट से आगे जाएंगे। और फ़ीस के हवाले से है कि बहुत ही मुनासिब और अफोर्डेबल फ़ी है। सर आखिर में बुलंदी न्यूज़ टीम ने आपका इंटरव्यू किया, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और बहुत प्रोफेशनल वे में आपने हमारा इंटरव्यू लिया, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे और मज़ीद तरक्की करें आप, और इसी तरह ये भी एक खिदमत है, आप आवाम की खिदमत करें और जी जान से करें। दुआ है आपके लिए, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। जी नाजरीन, ये थे प्रोफेसर अतीक अहमद साहब, जिन्होंने अपने कॉलेज का मुकम्मल तारुफ करवाया, तालीमी म्यार के बारे में बताया, माहौल के बारे में बताया, टीचर्स की क्या कारकर्दगी है उनके बारे में बताया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नए मेहमान के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। अल्लाह हाफिज़।